السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، محاورات، روزمرہ تلمیحات اور ضرب الامثال، انہیں زبان کے زیور کی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ ان کی مدد سے سادہ بات کا بیان نہ صرف خوبصورت اور سحر انگیز ہو جاتا ہے بلکہ بسا اوقات کلام کی بلاغت بھی کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ اب چونکہ عہد حاضر میں اردو کی مناسب سرکاری سرپرستی نہ ہونے کے باعث عوام بالعموم اور نوجوان نسل بالخصوص زبان کے بہت سے ضروری پہلوؤں سے ویسی واقفیت نہیں رکھتے جیسی کہ ہونی چاہیے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ محاورے، روزمرہ تلمیح اور ضرب المثل کا تصور اکثریت کے ذہنوں میں پوری طرح واضح نہیں ہے، اور انہیں باہم متبادل سمجھنے اور اس طرح برتنے کا رواج جڑ پکڑ رہا ہے۔ گزشتہ کچھ دنوں میں مجھے اتفاقاً اس قسم کے سوالات سے متواتر پالا پڑا تو خیال آیا کہ کیوں نہ انٹرنیٹ کی اردو کو دنیا کے لیے اس قضیے کو ایک جامع ویڈیو کے ذریعے پیش کر دیا جائے۔ اولاً بات کریں محاورے کی، تو محاورہ دراصل فعل کی ہی ایک شکل ہوتی ہے جس میں سادہ طور پر اظہار مطلب کی بجائے اہل زبان ایک مختلف اور نرالے انداز بیان کا سہارا لیتے ہیں۔ مثلاً بیٹی کی شادی کرنے کو ہاتھ پیلے کرنا کہا جاتا ہے۔ دوسری چیز ہے روزمرہ۔ بہت سے دوستوں نے سوال کیا کہ روزمرہ کے حوالے سے بھی بتائیے گا، تو فعل کو چھوڑ کر دیگر الفاظ، دیگر تراکیب، حروف اور ان کے تلفظ اور معنی وغیرہ سے متعلق تمام رویے اور روایات جو کہ اہل زبان میں رائج ہوں روزمرہ کی ذیل میں آتے ہیں۔ مثلا موسم کو اہل اردو سین پر زبر کے ساتھ بولتے ہیں تو یہ اس کا روزمرہ ہے، حالانکہ عربی میں یہ دراصل سین کی زیر کے ساتھ ہے۔ اخبار عربی میں جمع ہے مگر اردو کے روزمرہ میں اسے واحد کے طور پر برتا جاتا ہے۔ اسی طرح سے بہت سے ایسے الفاظ ہیں جن میں حروف حلقی یعنی حمزہ ہا، عین خا، غین ہا، ان سے قبل اگر زبر ہو تو اسے مجہول کر دیا جاتا ہے، جیسے احسن کو احسن بھی بولا جاتا ہے۔ پھر باری آتی ہے تلمیح کی۔ ایک یا ایک سے زیادہ الفاظ جو کسی خاص تاریخی یا غیر تاریخی واقعے کی جانب اشارہ کرتے ہوں تلمیح کہلاتے ہیں۔ مثلا کوہ کن سے مراد اردو فارسی شاعری میں فرہاد کو لیا جاتا ہے جس نے شیریں کی خاطر پہاڑ کاٹا تھا۔ اسی طرح جلوہ طور ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خدا کی تجلیات سے بہرہ ہونے کے واقعے کی جانب اشارہ ہے۔ پھر باری آتی ہے ضرب المثل یا کہاوت کی۔ تو کوئی شعر، کوئی مصرع، فقرہ یا کوئی جملہ جو اپنے اندر مکمل اور معنی خیز ہو اور عوام و خواص کی زبان پر چڑھ گیا ہو کہاوت یا ضرب المثل کہلاتا ہے۔ مثلا غریب کی جورو سب کی بھابی، یا ایک دوہا ہے کہ مایا کو مایا ملے کر کر لمبے ہاتھ، تلسی داس غریب کی کوئی نہ پوچھے بات۔